माशाल्लाह توجہ ہے بھائی. اچھا یہ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ پنجابی بولیں. آپ سارے آپس میں اردو بولتے ہیں, میرے کو پنجابی سن دو. بہ کو گل کرنے والی بلا, اردو اوکھی زبان ہے ہی کوئی نہیں. سمجھ آ رہی ہے نا سب حضرات کو؟ آج اردو ہی سنو, آج پنجابی نہیں بولنے. ہاں بس سبحان اللہ فرمائیے پیار کے ساتھ آپ حضرات. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امام پاک نے مدینہ چھوڑا اور مکے پہ چلے گئے. 27 رجب کو بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ نے مدینہ شریف کو چھوڑا اور آپ مدینہ چلے گئے صرف اس واسطے کہ یہاں پر لڑائی نہ ہو جائے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ حسینیت امن کا نام ہے. حسینیت کس کا نام ہے؟ تو امام حسین کے نام کا جلسہ اور بندہ بد امنیاں کرے, شرم نہیں آتی؟ امن کا نام ہے. امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور مکہ میں چلے گئے, اور جب آپ مکہ میں تشریف لے گئے تقریباً 4 ماہ تک آپ وہاں پر تشریف فرما رہے. شعبان, رمضان, ذوالقعدہ, ذوالحج, تقریباً حج پڑھ ہونے سے 2 دن پہلے, بعد انہیں 3 دن بعد انہیں کہا 8 ذوالحج, آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا. لیکن اتنی دوران میں بات چیت ضرور ہوتی رہی. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جتنے وہاں موجود صحابہ کرام تھے انہوں نے کہا جی آپ کوفے نہ جائیں. وہ بار بار خط لکھ رہے ہیں لیکن آپ وہاں نہ جائیں. کیوں نہ جائیں؟ توجہ میری طرف فرمائیں آپ. اس لیے فرمایا وہ جھوٹے لوگ ہیں, وہ آپ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن انہوں نے آپ کے باپ کے ساتھ بھی بے وفائی کی ہے, حضرت مولا مرتضیٰ کے ساتھ, حضرت شیر خدا کے ساتھ, اور امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی کی ہے. وہ جھوٹے دعوے کرتے ہیں. پتہ چلا جڑا زیادہ ہی نعرے لاوے نا بس اوقات اندروں فارغ ہی ہوندہ ہے. ایمی نعریاں تھے نا جامی, تو یہ نعرے بہت لگاتا ہے. اب کئی لوگ ہیں نا جو صحابہ کو بھونکتے ہو تو کہتے ہم علی علی کرتے ہیں, لوگ ہمارے مخالف ہیں. علی علی کرنے سے تیرا مخالف کوئی نہیں ہے, تو صحابہ نو پے جاننا ہے تاں تینوں دب کے رکھی دا ہے. یہ تو اپنی غلطی چھپانے کے لیے تم علی علی کرتے ہو تاکہ کلپ دکھا سکو کہ ہم علی علی کرتے ہیں. علی علی کرنا والا دویاں تو گستاخ ہو جاندہ ہے نہیں. آپ سمجھ آئیے آپ حضرات کو؟ تو وہ جو کوفے میں بیٹھے تھے جھوٹے ملنگ, جھوٹے مولائی, توجہ کرو نا, ہن تواڈے ساتھ ساتھی کوئی نہیں, توانوں بندہ کی سناوے دسو نا. وہ جو جھوٹے حسینی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے خط لکھا, 150 بندے نے خط لکھا آپ کی طرف, آپ آ جائیں آپ آ جائیں. اور پتہ کی کہندے سن, ہم اپنی جان بھی نشاور کر دیں گے, مال و دولت بھی, اپنے بچے بھی. اجل آ کے ابن زیاد نے لالچ دیتا, سارے تلواراں لے کے امام حسین دے سامنے کھڑے ہو گئے. امام حسین نے پوچھا تھا میں نہ ثابت کر سا, آپ نے فرمایا اوے فلانے تم ہی خط لکھیا, تم ہی اور تم ہی اور تم ہی, ہن شرم نہیں ہوندی میرے سامنے کھلوتے ہو؟ تے سارے انٹرنیشنل بغیرت بن کے منہ تھلے چڑھ کے کھلوتے نے. نہیں جی با ہن حالات بدل گئے نے. او بھائی جے نعرے لاؤنے نہیں تے مڑ بندیاں طرح لا, یا حسین طرح لا یا خادم حسین طرح لا, بے غیرتا طرح نعرے نہ لا. اتو حسین دے نعرے لاؤنا, وچو یزید دے نال ہیں. لبیک لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. توجہ, بات سمجھ آ رہی ہے؟ جزاک اللہ, اللہ آپ کو عزت. تاجدار ختم نبوت, اور نعرہ لاؤنا تو بندے دے پترا طرح لاؤنا چاہیے ہے نا. دی کی گل ہوئی جناب, اتو حسین دے نعرے تے وچو یزید دے نال. ہاں 5 کلو دا سیر ہلاؤ, زبان نہ ہلایا جائے, کدائیں کو کڑ کے نہ لایا جائے تھوڑی زبان ہے. اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو میرے بھائی. یہ جو زیادہ نعرے لگانے والے تھے وہ سارے دشمن بن کے کھڑے ہو گئے. اچھا آج کل ایک اور بھی سن لو, کئی پتہ کی کہنا, میں حضور کے دور میں ہوتا نا تو میں نبی پاک دے نال ہونا سی, میں حضرت علی کے ساتھ ہونا تھا, ہاں میں امام حسین دے نال. اوے چھوڑیا, یہ ساڑھے بزرگاں اے علماء بیٹھے نے, پوچھ لو نہ لکھیا ہوئے میں ذمہ داراں. فرما شکر کرو اللہ نے تو انو آزمائش تو بچا لیا ہے. شکر کرو, بہت بڑی آزمائش ہے. شکر کرو او بیڑا تو انو نہیں بیکھنا پیا. نہیں تو پتر اے جڑے کہندے نا میں نال ہونا سی امام حسین دے, جڑا خط لکھے سن او چلے گئے سن, تو تے ایک چاولاں دی پلیٹ تے وکن والا ہے, اور تو تے دیگ پکدی ویکھ لویں تے تو وڑ جانا جلسیاں دے وچ. میں پاکاں دا ذکر سنن گیا سی تے میں کہ لنگر ہی پاک کھا لیا کر کبھی. تو گلاں کرنا, تو کہنا میں ہوتا تو میں ساتھ
ہوتا تیرے ورگے چھنکڑیاں نے سارے تو پہلے یزید دے نال کھلوتے ہونا سی. اور یہ یاد رکھ لیں یہ جتنے جھوٹے لوگ ہیں نعرہ لگانے والے یہ سارے کے سارے فارغ ہیں, اور ان کے فارغ ہونے کی یہ ایک ہی نشانی ہے, سارا سال کام یزید والا کرتے ہیں, دیکھ گئے امام حسین کی پکا لیتے ہیں. یہ سب سے بڑی بغیرتی ہے. مزہ تب ہے سارا سال کام بھی حسین والے کرے اور پھر نعرے بھی امام حسین کے لگائے, مزہ تو پھر آئے نا. کام یزید والے نعرے حسین دے. میں کیا بلے ہو شیرا تو کڑے پاسے ٹور پہ ہیں. اس طرح بندے پہچانیا کرو, نیرے نعرے نہ بیکھیا کرو. یہ جو جھوٹے مولائی تھے, جھوٹے ملنگ تھے, توجہ ہے, ان سب نے خط لکھ کے بلایا تھا. ابھی ہم تھے نا, وہ لاہور والا جواد نقوی اس نے بتایا ہے. کیوں بھائی کلپ سنے ہیں؟ جنے سنے ہاتھ کھڑا کرو نا. ہاں انہیں آکھیا پتہ امام حسین کے نے مارے ہے, یقین کرو انہیں آکھیا, اور شیعہ دا مولوی ساڈا نہیں ہے. انہیں آکھیا اوتھے سارے شیعہ سن, شیعہ سدیا تو نہ مارے. میں کہا لو بھی اگے کسے ہور دلائل نہ سانو دسنا پینا سی, گھرو ہی مان گئے. چل سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے حالات نے بابا. اپنے مولوی نو پڑھو, ساڈے پہ بڑی پیڑ ہوندی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے بھائی, ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا. یہ ہر شے منن گے, تو ٹینشن نہ لے. اس نے خود کہا, اسی محرموں میں کہا ہے. انہیں آکھا جناب مارنا لئیے بندے نے, تسی اے میں بھائی دے پھر دیو بھی کہہ ماریا ہے. ہن بول لو نا 5 کلو دا سیرے لائی جاندے ہو. پہلی بات. اب دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے. صحابہ کرام نے کہا کہ آپ نہ وہاں کے حالات معلوم کروا لیں. تو آپ کو پتا ہے امام حسین نے کون سا بندہ بھیجا تھا پہلے؟ حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آپ کو بھیجا تھا. اور یہ آپ کے چچا کے بیٹے ہیں, اور یہ آپ کی برادری کے بندے ہیں, آل رسول کے بندے ہیں, خاندان رسول کے بندے ہیں, حسین کے گھر کا بندہ ہے. یہ نکتہ سمجھیے گا, ہمارے علماء نے بڑا یہاں پیارا نکتہ دیا. وہ کہتے ہیں امام حسین نے کسی صحابی کو کیوں نہیں بھیجا, آخر گھر کا بندہ کیوں بھیجا ہے؟ کاش کہ آپ نکتے سننے کے عادی ہوں اور آپ کو میں یہ بات عرض کروں. سمجھ آئی؟ دوڑیاں مائیاں تو نکل کے بھی کدی گل سن لیا کرو. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کو سنیے گا. علماء نے لکھا ہے امام حسین دیکھنے والے تو قیامت کی نظر رکھتے ہیں. امام حسین کو پتا تھا کہ یہ جو سفر ہے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, حالات کچھ بھی بن سکتے ہیں. اگر میرے نال کو 19-20 ہو گئی نا, اگر میں کسی صحابی نو گلیا, انہیں ہوتے خط لکھ دیتا, میں ٹر گیا, تو میرے نال کوئی 19-20 ہو گئی, قیامت تائیں کتیاں بھوک دیا رہنا ہے صحابہ نو. بھیا صحابیاں نے خط لکھ کے سدیا حسین نو تو مروا دیتا. میں اپنے گھر دا بندہ گلدا پیاں بھی جو کو 19-20 ہوئے, کتے تا صحابہ نو نہ بھوکڑنا. سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ یہ ہے اصل مسئلہ. امام علی پاک نے اپنے گھر کا بندہ بھیجا ہے, صحابہ کی عزت کا تحفظ کیا ہے. ہن سمجھ آئی جے؟ اگر کوئی خدا نہ خواستہ صحابی ہوتا, ایتھے صحابیاں کیتا ہی کچھ نہیں ہے تو تاں بھوکڑوں ساہ نہیں لیندے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر کوئی صحابی چلا جاتا اور خط لکھ دیتے تو کام ہی بگڑ جانا سی, سارے صحابہ نو پہ جانا سی. لیکن صدقے جاؤں امام حسین کی نظر پر بندہ بھی گھر کا بھیجا, حالات بھی معلوم ہو گئے, اور پھر اس کے 2 فائدے ہوئے حضرت مسلم بن عقیل کے جانے کے. ایک تو جھوٹے حسینی واضح ہو گئے. پہلے دن 18,000 بندے نے بیعت کر لی, 18,000 بندے نے بیعت کر لی پہلے دن. لیکن جب ابن زیاد آیا, حالات بدلے, تو ایک بندہ بھی آپ کے پیچھے نہیں کھڑا ہوا, ایک بندہ بھی. اور پتہ کہاں, اے بھی سن لیا جے تو سمجھ آوے تو بولیا جے, میں دوبارہ جملہ نہیں دہرانا. آپ نے آکھا بھی جڑے میرے نال پکے کھلوتے ہو نا, آؤ آپ مغرب دی نماز پڑھیے مسجد, بعد گل کریں گے. آپ نے محراب دے سارے آکھا جی تسی جماعت کراؤ. آپ کھڑے ہوئے, آپ نے جماعت کرائی نا, تو سارے پیچھے کھڑے ہوئے. آپ نے جدو سلام پھیریا تو ایک بندہ بھی پیچھے کوئی نہیں سی. میں یہاں رکا پتہ کیا ہوں, تھوڑا جا سمجھ لے جے تو سمجھ آ جاوے. یہ کون سن پیچھے کھلونا لے؟ اے جھوٹے حسین دے نعرے لاؤنا لے. مسیح تے مڑ کوئی نہیں ٹکیا. آج بھی جڑا حسین دا جھوٹا نعرہ لاؤندا ہے نا, وہ کدی مسیح تے نہیں وڑدا. ساڈی قوم ہی ستی پئی ہے. اس قوم نو شعور ہی کوئی نہیں. خدا دی قسم میں تانوں کی گلاں سناواں یار. حسینی ہوے تے مسیح تے نہ بڑے, جیڑا حسینی نہیں ہوتا مسیح نہ تعلق ہی نہیں ہے. اس گل نو سمجھ میں
کی کہندا پیا یہ تو دوڑیاں مائیاں تے لگ گئی قوم تانوں بندہ کے سناوے تے کے نہ سناوے یار تانوں ایک گل سمجھ آ لوگ جھوٹی گل واہ 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 تے تسی سارے منہ تکی جاندے جو مولوی پہلی واری ویکھیا ہوندا تسی میرے بھائی اس گل نو سمجھن دی کوشش کر جڑا جھوٹا حسینی ہوندا ہے نا او دی وڈی کمزوری ہے مسیح تے ہوندا ہی نہیں مسیح نہ دا تعلق ہی نہیں تے جڑا سچا حسینی ہے وہ مسیح تو بغیر رہ سکتا ہی نہیں اصل ہے مسئلہ ہے حضرت امام مسلم بن عقیل ایک بار اور دوسری بات یہ بھی واضح ہو گئی کہ صحابہ کرام کی عزت کا تحفظ ہو گیا اب ہوا کیا حضرت امام علی مقام نے حج نہیں کیا اور حج سے چند دن پہلے آپ نے مکہ بھی چھوڑ دیا اور آپ کوفہ کی جانب چل پڑے جب کوفہ کی جانب آپ چلنے لگے جزاک اللہ تو جو آپ کے وہاں پر محبین تھے جتنے کو پتا چلا وہ آپ کے ساتھ چل پڑے امام حسین نے کسی کو بلایا بھی نہیں تھا جنگ کا اعلان بھی نہیں کیا تھا اور یہ بھی نہیں کہا تھا کہ چلو بھی چلو میرے ساتھ نہیں فرمایا مینوں سدیا میں جاندا پیا مسلم بن عقیل نے خط بھی لکھ دیتا ہے بھی آ جاؤ ایتھے ٹھیک ہے سارا ماحول آپ جب چل پڑے ابن زیاد آ گیا حالات بدل گئے امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا وہ تو حالات ہی بدل گئے جناب لیکن بعض بندے کہہ سکتے ہیں امام حسین حج تو کر لیتے اب اس کا بھی جواب علماء نے دیا ہے فرمایا بھائی بات یہ ہے حج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہوتا ہے امام حسین نے تو 25 حج کیے ہوئے تھے تو پھر یہاں حج والا مسئلہ تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے پہلی بات دوسری بات یہ ہے رکھ دے جاؤ پتر ہوں میں پیسے دے چکرا چی نہیں رانا رکھ دے جاؤ رکھو رکھ دے جاؤ ہاں ایک 20 روپیے دیندے نے مڑ جناب علی سلام لیندے نے تو مڑ مولوی دی چمی لیندے نے ایڈا ہی سستا مولوی ہے کہ 20 دی چمی خیر ہے ہی اب بول تو صحیح ہے مدینے جان ناراض تو نہیں ہوئے آپ حضرات ناراض نہیں ہونا تو رکھ دے جاؤ میں لے جا سا اصل جو باتیں نا آپ نے سن لی سمجھ لی تو میرا کم ہو جائے گا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ ادھر دیکھیں حضرت امام علی پاک نے حج نہیں پڑھا آپ تشریف لے گئے وجہ کیا تھی اے ہون سنیا جے وچلی گل علماء نے لکھا وجہ یہ تھی یزید نے 30 بندوں کی ذمہ داری لگائی کہ تم حاجیوں کے روپ میں جاؤ اور مینا عرفات مزدلفہ جہاں پر بھی تم دیکھو نا کہ وہاں پر رش ہے اور امام حسین کو وہاں پر شہید کر کے بھاگ جانا رش میں اگر یہ کام ہو گیا نا تو پتہ بھی نہیں چلے گا یہ کام کس نے کیا ہے رش میں اگر بندہ مارا جائے تو قاتل ملتا آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی کا قاتل آج تک نہیں ملا چونکہ رش میں بھاگ گیا تھا آج تک نہیں مل سکا یہ پاکستان کی تاریخ دیکھے بے نظیر نو گولی لگی ہے راول پنڈی مر گئی آج تائیں دا قاتل نہیں لبا کیوں رش اسی نس گیا ہے رش بندہ لکنے کامیاب ہو جاندہ ہے تو میرے حسین نے پتا حج کیوں چھڑیا تے مکہ کیوں چھڑیا ہے فرمایا میرا قاتل ہوئے تو وہ لک جاوے فرمایا انج دا ننگا کر کے مرے ساں دنیا دے سامنے میرا قاتل لک نہیں سکے گا آپ نے اس لیے مکہ کو چھوڑ دیا تھا کہ میرا قاتل چھپ نہ جائے کہیں آپ نے مکہ چھوڑ دیا اور آج دیکھ لو ہر بندے نو پتا کہ قاتل یزید ہے قاتل عمر بن سعد ہے سمجھ آ رہی ہے ایک قاتل ابن زیاد بد نہاد ہے اور قاتل شمر ہے بولو تے صحیح نا گرامی قدر حضرات اس پر بھی میں آپ کی بات کروں گا اور آپ سے پوچھوں گا انشاءاللہ آپ پریشان ہوں گے مجھے پتا ہے لیکن آپ کی یہ پریشانی عقیدہ ضرور مضبوط کرے گی لیکن سنیے حضرت امام علی مقام نے کہا حاجیوں کے روپ میں مجھے کیوں کو قتل کرے یہ دا مطلب ہے بس اوقات حاجی بھی کام چوک کے رکھ دینے کیوں ٹینشن لے گئے ہو میں آپ حج کر کے آیا حج کیتا بھی کرو تو حج بچایا بھی کرو تو حج پچایا بھی کرو حج کر کے مڑ انیر نہ کیتا کرو سمجھ آ رہی ہے تو امام حسین آپ چل پڑے کوفہ کی جانب اور یہاں پر ایک پوائنٹ سن لیں یہ ہے مکہ مدینہ کوفہ ادھر ہے شام ادھر ہے یزید اوتھے بیٹھا امام حسین ادھر جا رہے ہیں اگر جنگ کرنی ہے تو ادھر جاننا اس کا مطلب جنگ کرنے نہیں گئے اے کوفے آڑے ہیں جھوٹیاں سدیا جھوٹیاں اے گل نو بار بار یاد رکھ زیادہ نعرے لاؤن والے کول متاثر نہ ہوئیں میں حسین حسین کرتا ہوں بلے ہو چہرہ اور آج کل ہماری قوم کا ایسا بیڑا غرق ہو رہا ہے میری سمجھ سے بات بالا تر ہے یہ مسجد بھی سنیوں کی ہے مرکب بھی سنی کا ہے میں مولوی بھی سنیاں دا
تو میں سنیاں دے نال سارا مسئلہ ڈسکس کر سکنا. یہ سانو پاکستانی قانون اجازت دندا ہے. اور وہ پتہ کیا ہے, جو سنی فرد ہے محرم کے دنوں میں کالے کپڑے نہیں پہن سکتا ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ دیکھو یار, اگر کسی کا مذہب ہے وہ جو مرضی پاوے, سنی نہیں پا سکتا. 5 کلو دا سر ہلاؤنا والا غیرت کرے کھا, منہ ہلاوے کھا تھوڑا جہاں میں ویکھا تے صحیح. سنی کالے کپڑے نہیں پہن سکتا محرم کے دنوں میں. کیوں بھئی حضرات علماء ایسا ہی ہے کہ آج جڑے وچ پائی بیٹھے نے سنی مڑ تو شرم کوئی نہیں آؤندی, ڈوب کے نو مر دے. میرا حق بنتا میں تواڈے نال گل کراں. تانوں سمجھا تھک گئے ہاں, تانوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں. اور کئیاں نے سمجھیا کہ اسی کڑے پا لے تے حسین نوں راضی کر رہا, کئیاں نے چھلے پا لے, کئیاں نے گالے زنجیریاں پا لیاں, کئیاں نے کناں چ والیاں پا لیاں. اے حسینیت نہیں ہے. پیغام سننا, اگر پیغام اچھا لگے تو بولنا. کالے کپڑیاں نال میرے حسین نے راضی نہیں ہونا, کالے کرتوت چھڑ دے میرے حسین نے تیرے اتے راضی ہو جانا ہے. کرتوت کالے نے, کرتوت یزید والے نے. تو ان یاد جی میں کالے کپڑے پا کے امام حسین راضی کر لوں گا, سوچی بھی نہ. سنی کے لیے یہ لباس حرام ہے. کس کے لیے؟ یہ سنیوں کا مذہب ہے, ہم ان کو سمجھا رہے ہیں اللہ غیر صلی اللہ. اور یہ کڑے مڑے پہن کے چل پڑتے ہیں بھائی. مرد ایک انگوٹھی چاندی کی 4.5 ماشے سے کم, ایک نگ والی بس. وہ 2 انگوٹھیاں بھی نہیں پہن سکتا. باہیں مولوی ہے تو باہیں پیر ہے. آج کل ناراض نہ ہوں, کئی نقیب تے کئی پیران اسی ویکھے ہے, وہ ایدے گگیرے بنگلے دے نزدیک میں گیا تے یقین کرو تے ایک پیر نو ویکھیا, اے 4 انگلیاں چ بھی انگوٹھیاں تنی پھردا سی, ٹھوٹھے چی پائی پھردا سی. میں کہا جی اوئے پیر جی ٹھوٹھے چی تنی پھردا سی تے 2 ہتھاں چ. تے تانوں پتہ ہے پھر اسی بھی تے حسینی تے ہوئے نا, موڑ آخر میرے نام دے وچ ہی عباس تے آوندا ہے نا. باجے لے آپا پھر عقیدے والا 8واں گیر لایا ہے نا, تو پیر نو ہن سمجھنا میں جاواں کیڑے پاسے. بول بھی نہیں سکدا, انہوں پتا بھی وہ مولوی ہور ہوندے نے, یہ تو ہور ہے. بول نہیں سکیا, پر وہ سوچدا سی بھی کسی طرح ٹوआ نکلے تو میں تلے ہی چلا جاواں. انہیں مولوی نے میرے نال کیڑی کیتی ہے. میں آکھیا ہے میریاں گلاں تو شرمندہ ہونے دی ضرورت نہیں ہے. اللہ دی بارگاہ شرمندہ ہو جاؤ, رسول اللہ دی بارگاہ شرمندہ ہو جاؤ. کیا بدتمیزیاں دا طوفان کھڑا کیتا ہویا ہے. اور ساڈی سنی قوم تو بھی صدقے جاواں, جنوں جم کے ماں نہیں چٹدی اونوں تسی چمدے چٹدے رہ جاندے ہو. پیراں دے گھر جم پیا, پیراں دے گھر جمن نالوں تاج کمپنی دا ہو جاندا ہے. کی ہو جاندا دسو بھائی, کچھ خدا دا خوف کر لو یار. صاحبان علم دے کول پوچھ لو, پیر بنن واسطے نا میرا پتر بڑیاں محنتاں کرنیاں پیندیاں نے, مجاہدے کرنے پیندے نے, عبادات کرنیاں پیندیاں نے, ریاستاں کرنیاں پیندیاں نے. پیر دیاں 4 شرطاں سیدی اعلی حضرت نے لکھیاں فتاوی رضویہ دے اندر. فرمایا پہلی شرط پکا ٹھکا سنی عالم ہوئے. دوسری شرط فرمایا کہ او قرآن دا ماہر عالم ہوئے. تیسری شرط با عمل بھی ہوئے, بے عمل نہ ہوئے. داڑھی بھی پوری ہوئے, نمازاں بھی ساریاں پڑھے, روزے بھی سارے رکھے. مٹھے بولو کہ دیں کو فوت نہ ہو جائے. مٹھے بولو, مٹھے بولو. تماشا بنائے ہے. امام رکھنا ہوئے داڑیاں کچھ نے, داڑھی پوری ہوئے تو اس مولوی دے پیچھے ہوندی ہے. تو میں کہا جی مولوی دی داڑھی مٹھ بھر ہونی چاہیے نا, تو جے ہاتھ ہی ہاتھ دینا ہی ہو دے بھی داڑھی پوری ہوئے تو تاں ہی ہونے نے تو نہیں ہونا ہے. ٹھیک ہے تو پیران دے گھر جم پہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یار پیشوا و مقتدا تو نہیں نا ہمارا. اور تو بیعت نہیں کر سکتا جدی داڑھی پوری نہیں ہے, جڑا نماز نہیں پڑھتا, جڑا قرآن دا عالم نہیں ہے, اور نہیں بیعت کر سکتا. تو کیویں دسیے اپنی قوم نو اسی مسئلے.